بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبدالوحید شیخ, ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ سیاسیات. 30 سال سے زائد عرصے سے دس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. بہت سے طلباء کو مختلف لیولز پر سیاسیات پڑھائی ہے, جن میں ایف اے, بی اے اور ایم اے لیولز جو ہیں وہ شامل ہیں. کافی عرصہ سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں لیکچرز کو ریکارڈ کرواؤں اور ایسے طلباء تک پہنچاؤں جن کی پہنچ جو ہے وہ تعلیمی اداروں تک نہیں ہوتی, لیکن وہ سیاسیات پڑھنا چاہتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی باوجود کوئی سنجیدہ پیش رفت اس پر نہ ہو سکی اور اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً طلباء کی طرف سے بھی مطالبہ آتا رہا کہ اس سلسلے میں پیش رفت ہونی چاہیے, کیونکہ جو لوگ کالج آتے ہیں چھٹیاں بھی بہت کرتے ہیں, ان کے لیکچرز مس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ایک تشنگی جو ہے وہ رہ جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ معاملہ جو تھا وہ آگے نہ بڑھا, لیکن ان کا مطالبہ بدستور موجود تھا. لیکن اب جبکہ میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی اور میرے دو بہت ہی عزیز کولیگز جنہوں نے مجھے انسپائریشن دی, جن میں جناب برادرم احتشام جان بٹ صاحب پروفیسر ہیں تاریخ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے کولیگ جناب پروفیسر ظفر اللہ بھٹی صاحب, انہوں نے مجھے اس پر انسپائر کیا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے اور آپ کریں. تو میں اپنے ان دونوں احباب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جن کی انسپائریشن پر میں نے یہ جو ہے وہ شروع کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک یہ لیکچرز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اب پہنچتے رہیں گے. جہاں تک ان لیکچرز کا تعلق ہے تو اس میں فی الحال تو میں کنسنٹریٹ کروں گا بی اے کے لیول کو, اور جو ابھی ریسنٹلی ایڈ ہونے والی ہے ایسوسیٹ ڈگری کورس, اس کو میں کنسنٹریٹ کروں گا اور اس سلسلے میں جو کورس ہے اس کو کور کروں گا, جس میں سیاسیات اور اس کی جو بنیادی ٹاپکس ہیں, نظریات ہیں, تھیریز ہیں, ٹرمینالوجیز ہیں, اصطلاحات ہیں, تو ان کا مطالعہ جو ہے وہ ہم کریں گے. اور یہ میں ان کو مطلب یہ ہے کہ 1 by 1 آپ تک پہنچاؤں گا. بنیادی مقصد جو ہے وہ ایسے لوگوں تک اپنی بات, پیغام یا علم سیاسیات کو پہنچانا ہے جو تعلیمی اداروں میں داخلہ نہیں لے سکے, لیکن وہ سیاسیات میں کا جو نالج ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں اس پر باقاعدہ جو ہے وہ بات بنتی رہے گی اور لیکچرز چلتے رہیں گے, اور آہستہ آہستہ میں آپ تک یہ پہنچاتا رہوں گا. تو یہ جو ریکارڈنگز ہیں ان کا ٹائٹل جو ہے وہ میں نے یہ سوچا ہے کہ سیاسیات شیخ وحید کے ساتھ. تو یہ میں آپ کو یہ چھوٹا سا تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ تک یہ باتیں جو ہیں وہ پہنچاؤں گا, اور یہ سارا جو ہے اس پر بات چیت ہوتی رہے گی. اب تھوڑا سا سلیبس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اس کے جو مختلف ٹاپکس ہیں, موضوعات جو ہیں, ان کو کیسے ہم ڈسکس کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ علم سیاسیات ہے کیا. علم سیاسیات جس کو عام طور پر پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے, تو پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ ایکچولی سائنس ہے
یا محض اس کو نام دیا گیا؟ تو اس پر تفصیلاً انشاءاللہ بات ہوگی. تو اس میں سب سے پہلے علم سیاسیات کا مفہوم دیکھیں گے، علم سیاسیات کی مختلف تعریفیں جو ہیں اس کو دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ بعض مفکرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ریاست کا علم ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حکومت کا علم ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ریاست اور حکومت کا علم ہے. اوکے، اس پر جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی ریاست، حکومت اور قانون اور افراد، یہ ایک طرح سے یہ ان چاروں چیزوں کے گرد یہ سارا علم جو ہے وہ گھومتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ علم سیاسیات کی حدود کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے، اور اس کا سکوپ کیا ہے، یہ کن کن چیزوں کو اپنی حدود میں لیتا ہے اور کن کن چیزوں کو اپنے جو ہے وہ دائرہ کار میں سمیٹتا ہے، اور یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کن مراحل سے یہ گزرا، اور کن مراحل سے ہوتا ہوا یہ قدیم دور سے مہذب معاشرے میں داخل ہوا. اور جیسے جیسے یہ مہذب معاشرے میں داخل ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ویسے ویسے اس کی اہمیت بھی واضح ہوتی چلی گئی اور اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اچھا، اس کو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ علم سیاسیات سائنس ہے بھی یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مطالعے کے مختلف طریقے جو ہے ہم دیکھیں گے. بایولوجیکل ہے، سائیکلوجیکل ہے، اس کے علاوہ اور کئی فلسافیکل ہے، مختلف طریقہ کار ہے کہ اس کا مطالعہ جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے ایک فرد کے لیے اس کا مطالعہ بہترین ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر ہم مختلف اس میں چیزیں دیکھیں گے کہ اس کے جو مختلف نظریات ہیں، مثلا یہ کہ اس میں ایک اس کو مطالعے کا جو طریقہ ہے وہ روایتی طریقہ ہے جس کو ٹریڈیشنل اپروچ کہتے ہیں، اور پھر ایک رویہ جاتی طریقہ ہے جس کو بیہیویئر اپروچ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیوڈ ایسٹن کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ کیسے ان پٹ ملتا ہے، کیسے آؤٹ پٹ میں جاتا ہے، اور کیسے فیڈ بیک کے ذریعے اس میں سسٹم میں یہ چیزیں جو ہیں وہ داخل ہوتی ہیں اور کیسے سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے. تو اس طرح سے علم سیاسیات کا مطالعہ جو ہے وہ ہم کریں گے. اچھا جی، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دوسرے نمبر پر ریاست آتی ہے. تو ریاست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ریاست کن حالات میں شروع ہوئی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے لازمی عناصر کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اور وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے لازمی عوامل ہیں. اس کے عناصر بھی دیکھیں گے اور اس کے لازمی عوامل بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ کیسے مارد وجود میں آئی، اور اس نے یہ جو ہے وہ اپنے پہلے دن سے اپنی مطلب جو ہے وہ ارتقاء جو ہے وہ کیسے مکمل کیا. اس کے علاوہ ہم ریاست اور حکومت میں فرق بھی دیکھیں گے اور اس کو بھی مد نظر رکھیں گے، اور آخر میں ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، اور اسلامی ریاست جو ہے وہ کیسے آج کے دور میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یا کر سکتی ہے. تو اس کے علاوہ اس کا ایک اور موضوع جو ہے وہ ہے اقتدار اعلیٰ. اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اقتدار اعلیٰ ایک کامل اختیار ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی ریاست کا جو سب سے اعلیٰ اور برتر اختیار ہوتا ہے. اس کی ہم تعریفیں دیکھیں گے، اس کی ہم اقسام کو مد نظر رکھیں گے، اس کی خصوصیات کو دیکھیں گے، اور پھر ہم جان آسٹن کا نظریہ اقتدار اعلیٰ بھی مد نظر رکھیں گے، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے کہ وہ آسٹن نے اس کو کیسے ایک برتر اور اعلیٰ اور زبردست اختیار قرار دیا. اس کے علاوہ ہم اسلامی اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں گے، اور مغربی اور اسلامی جو اقتدار اعلیٰ ہے اس میں فرق جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں گے. اس کے علاوہ اس میں آزادی کا چیپٹر بھی ہے،
اور اس میں آزادی کا مفہوم، آزادی کی تعریفیں، آزادی کی اقسام، اور اس کے علاوہ آزادی کے تحفظات، یعنی آزادی کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ حقوق کی بھی ہم بات کریں گے، اور حقوق کی اقسام کو دیکھیں گے، اور بنیادی انسانی حقوق کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم اس بات کو بھی زیر بحث لائیں گے کہ اسلام نے بنیادی حقوق کیسے، اسلام میں بنیادی حقوق کیسے ہیں، اور اسلام کیسے بنیادی حقوق دیتا ہے، اور ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی مد نظر لائیں، ان کو بھی زیر بحث لائیں گے، ان کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس کا قانون ہے، اور قانون کی تعریف ہے، قانون کی اقسام ہے، اور قانون کے ماخذ ہیں۔ قانون اور اخلاقیات میں فرق ہم دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ اسلامی قانون کو دیکھیں گے، اور اسلامی قانون کے ماخذ جو ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم جدید ریاست کی جو تنظیم ہے اس کو بھی دیکھیں گے، جس میں جمہوریت جو ہے وہ اس کو ہم دیکھیں گے، جمہوریت کی تعریف دیکھیں گے، جمہوریت کی خصوصیات دیکھیں گے، جمہوریت کے لوازمات جو ہیں ان کو دیکھیں گے، اور آمریت کو دیکھیں گے، آمریت کی تعریف دیکھیں گے، اور آمریت کے جو ہے وہ خصوصیات ان کو دیکھیں گے، اور پھر مختلف جو نظام ہے حکومت ہے، جس میں وحدانی نظام حکومت ہے، وفاقی نظام حکومت ہے، یا جس کو کنفیڈریشن کہتے ہیں، نیم وفاقی، نیم وفاق، یا اس کے علاوہ ہم وحدانی طرز حکومت کو دیکھیں گے، اور صدارتی نظام حکومت کو دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کن کن ممالک میں کون کون سا نظام کس طرح سے کامیابی سے چل رہا ہے۔ جیسے امریکہ میں صدارتی نظام چل رہا ہے، برطانیہ میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور عرصہ دراز میں چل رہا ہے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھیں گے، اور اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ وطن عزیز پاکستان میں کون سا نظام جو ہے وہ کامیاب ہوا یا کامیابی سے چل سکتا ہے، یا جتنے نظام بھی چلائے گئے تو وہ آج تک کیوں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ مختلف تجربات کیے گئے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ کوئی بھی نظام جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح سے برطانیہ یا امریکہ یا فرانس میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم حکومت کا ڈھانچہ دیکھیں گے، جس میں ہم حکومت کے جو 3 بنیادی شعبے ہیں، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، اور عدلیہ ہے، اس کو مد نظر رکھیں گے، اور پھر ہم سیاسی حرکیات کی بھی بات کریں گے، پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات کریں گے، الیکشن کی بات کریں گے، اور بالغ رائے دہی کی بات کریں گے، اور الیکشن اور ووٹ کی بھی بات کریں گے، تو یہ بھی ہمارے موضوعات کا حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں، سیاسی حرکیات، جس میں سیاسی جماعتیں، کہ ایک ملک میں سیاسی جماعتوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، کیا سیاسی جماعتوں کے بغیر جو ہے وہ جمہوریت کامیاب ہو سکتی ہے، جن سیاسی جماعتوں کی اقسام جو ہیں ان کو دیکھیں گے، سیاسی جماعتوں کی کے فرائض جو ہیں ان کو دیکھیں گے، اور ایک جمہوری ملک میں سیاسی جماعتوں کا کردار جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں گے، اور سیاسی جماعتوں کے فرائض جو ہیں ایک جمہوری ملک میں کیا ہوتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو مختلف پریشر گروپس ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر رائے عامہ کی تعریف، رائے عامہ کی جو نشو و نما ہے اور اس کی پیمائش کے طریقے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم آخر میں جو مختلف نظریات ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے، اور اس میں جو ہمارا فوکس ہوگا مین وہ ریاست کے مقاصد، ریاست خود مقصد ہے یا حصول مقصد کا ذریعہ ہے، اور پھر ہم اس میں جو ہے اشتراکیت اور جو فسطائیت وغیرہ ہے ان نظریات کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا تعارف جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور یہاں یہ بات بھی میں ساتھ واضح کر دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ جو بک 2 ہے
جس میں کانسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں برطانیہ، امریکہ، سوئٹزرلینڈ اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشنز ہے، ان پر بھی ساتھ ساتھ ہی لیکچر ہوں گے، اور کوشش میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کو پیرلل چلاؤں. تو آج کے حوالے سے اتنا ہی. یہ ایک طرح سے تعارفی پروگرام تھا جو میں نے کیا، آپ کے سامنے بات رکھی، اندیا یہ دیا کہ میں آپ تک اپنی آواز اور اپنی جو بات چیت ہے وہ پہنچاؤں گا، اور آپ بھی ساتھ دیجیے گا، اور جہاں آپ کو ضرورت لگے، ضرورت سمجھیں تو فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور جو سوال آپ پوچھنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو وہ ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا.